خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ ہم سب کی زندگی سے بڑی گہرائی سے جڑا ہے۔ ذرا سوچئے، آج کے اس تیز ترین دور میں ہم سب کبھی نہ کبھی کسی انجانے خوف، بے چینی یا غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ ایسے میں دلی سکون اور ایک ایسا احساس کہ کوئی ہماری حفاظت کر رہا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت بن جاتی ہے۔ تو آج کی اس معلوماتی سیشن میں ہم فراہم کردہ ماخذ کی روشنی میں یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک بہت ہی سادہ سی روحانی عادت ہمارے اندر اور ہمارے گھروں میں ایک زبردست اور گہرا سکون لا سکتی ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اصل بات پر آتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب حالات بالکل تاریک ہوں، خوفناک لمحات ہوں، تو اس وقت سچا سکون آخر کہاں سے آتا ہے؟ مطلب جب ارد گرد طوفان ہو، ہر طرف اندھیرا ہو، تو یہ دنیاوی چیزیں اور مادی سہارے تو اکثر ہمیں تسلی دینے میں بالکل ناکام رہتے ہیں، ہے نا؟ تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اصل اور حقیقی سکون ہمیشہ کسی ایسی طاقت سے جڑنے میں ملتا ہے جو ان تمام مشکل حالات سے کہیں زیادہ بڑی ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم جس سورس پر بات کر رہے ہیں اس میں موجود ایک بہت ہی پیاری سی کہانی ہمیں بالکل اسی سوال کا پرفیکٹ جواب دیتی ہے۔ تو چلیں اس کہانی کے مین کیریکٹرز سے ملتے ہیں، احمد اور عائشہ۔ یہ دونوں بالکل عام بچوں کی طرح نہایت شرارتی اور زندگی سے بھرپور قسم کے بہن بھائی ہیں، لیکن ان کی ایک بات بہت خاص ہے، اور وہ ہے ان کا اپنی دادی جان کے ساتھ ایک بے حد خوبصورت بانڈ۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ بچے اپنی دادی کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے بڑی دلچسپ اسلامی باتیں اور دعائیں سنتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو وہ اس روٹین کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ایک پرخلوص رشتے کے ذریعے علم اور حکمت کتنے نیچرل طریقے سے اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہے۔ اب سین کچھ یوں بنتا ہے کہ ایک رات اچانک بہت تیز طوفان آ جاتا ہے، بادل گرج رہے ہیں، گھپ اندھیرا ہے اور اچانک بجلی چلی جاتی ہے۔ اب یہ جو طوفان اور اندھیرا ہے نا، یہ صرف موسم کی خرابی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ذرا گہرائی میں دیکھیں تو یہ ہماری زندگی میں اچانک آنے والی ان مصیبتوں اور پریشانیوں کی علامت ہے جو پل بھر میں ہمارا سارا سکون چھین لیتی ہیں۔ اور اس گھر میں بھی بالکل یہی ہوا۔ اندر کا وہ گرم اور محفوظ سا ماحول اچانک ایک خوفناک سی صورتحال میں بدل گیا۔ ظاہر ہے ایسے اندھیرے میں ریاکشن کیا ہوگا؟ عائشہ فوراً ڈر کر کہتی ہے، دادی جان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور یہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے، کسی بھی انسان کا، خاص طور پر ایک چھوٹے بچے کا، اس طرح تاریکی اور طوفان کی خوفناک آوازوں سے ڈر جانا بالکل فطری ہے۔ اور کہانی کا یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں یہ کمزوری اور خوف دراصل ایک بہت ہی مضبوط روحانی سہارے کی ضرورت کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہاں دادی جان کا ریاکشن کمال کا ہے۔ وہ گھبرانے یا پریشان ہونے کے بجائے بہت ہی پیار اور شفقت سے مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک ایسی آیت بتاتی ہوں جو اللہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ کتنا زبردست لمحہ ہے، آپ خود سوچیں۔ دادی نے اس اندھیرے اور خوف کے لمحے کو ایک لائف ٹائم لیسن میں بدل دیا۔ انہوں نے بچوں کو سکھایا کہ جب خوف آئے تو اس کا مقابلہ مادو چیزوں سے نہیں بلکہ ایک اسٹرانگ روحانی طاقت سے کرنا ہے۔ اب ظاہر احمد کے اندر بھی تجسس پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سی آیت ہے، تو دادی نے بتایا، آیت الکرسی۔ جی ہاں، یہ وہ طاقتور آیت ہے جو خاص طور پر اللہ کی خدائی حفاظت اور ایک گہرا سکون حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کوئی بھی اسے سچے دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس طوفانی رات کے اندھیرے میں یہ آیت ڈرے ہوئے بچوں کے لیے کسی جادوئی تحفے اور ایک ناقابل تسخیر ڈھال کی طرح سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد دادی جان نے بچوں کو اس کے 3 بہت ہی خاص فوائد بتائے اور یہ واقعی کمال کے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر اسے رات سونے سے پہلے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو پوری رات پہرا دیتا ہے نا حیرت انگیز؟ دوسرا فائدہ، اسے گھر میں پڑھنے سے ماحول میں بے پناہ برکت اور وسعت آتی ہے۔ اور تیسرا، اس کے پڑھنے سے ہر قسم کے خوف اور شیطان کے وار سے ایک سالڈ مضبوط قسم کی حفاظت ملتی ہے۔ یہ تینوں پوائنٹس یہ بات بالکل کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ایک سنگل آیت کس طرح ہمارے مینٹل پیس اور روحانی پروٹیکشن دونوں کو مکمل طور پر کور کرتی ہے۔ خیر، طوفان کی وہ رات تو بڑے سکون سے گزر گئی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے دن جب احمد اپنے دوست علی کے گھر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ علی کچھ سہما ہوا اور خوف زدہ سا بیٹھا ہے۔ علی اسے بتاتا ہے کہ اسے رات کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اب یہاں احمد کا ایکشن دیکھنے والا ہے۔
اس نے جو سکون کا تحفہ پچھلی رات پایا تھا وہ اسے صرف اپنے تک لمیٹڈ نہیں رکھتا، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس تحفے کو اپنے اس ڈرے ہوئے دوست کے ساتھ بھی شیئر کرے گا۔ احمد پورے جوش سے کہتا ہے، میں تمہیں ایک زبردست چیز بتاتا ہوں۔ آپ اس جملے میں احمد کی ایکسائٹمنٹ چیک کریں، وہ لٹرلی خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ وہ اپنے دوست کی پرابلم سالو کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت ہی کمال کا لیسن دیتا ہے کہ بھائی روحانی علم اور دلی سکون نہ ہمیشہ بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کو لائف میں کوئی ایسی چیز ملے جو آپ کو پیس دے، سکون دے، تو اسے ان لوگوں تک ضرور فارورڈ کریں جنہیں اس کی واقعی ضرورت ہے۔ اور پھر احمد اور علی دونوں نے مل کر وہ آیت پڑھی۔ اگر ہم اس پورے پروسیس کو ایک ٹائم لائن کی طرح دیکھیں تو یہ بہت ہی فیسینیٹنگ ہے۔ پہلی رات یہ سفر ایک دادی سے شروع ہوا جنہوں نے یہ آیت اپنے 2 پوتے پوتیوں کو سکھائی۔ پھر اگلا دن آیا اور احمد نے یہ میسج اپنے دوست علی تک پہنچا دیا، اور پھر اسی دن کی دوسری شام تک یہ بات پورے خاندان میں ڈسکس ہوئی اور سب نے مل کر اس پریکٹس کو اپنا لیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ علم کیسے ٹریول کرتا ہے، اچھائی اور سکون کا ایک چھوٹا سا بیج کتنی تیزی سے ایک پورے خاندان اور کمیونٹی کے لیے چھاؤں کا باعث بن گیا۔ اسی شام کو عائشہ نے گھر والوں کے سامنے 2 بڑے ہی سمپل سے رولز رکھے۔ اس نے بتایا کہ اسے کب کب پڑھنا چاہیے۔ پہلا سٹیپ کہ اسے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور دوسرا سٹیپ ہر رات سونے سے پہلے اسے پڑھنے کی پکی عادت بنانی ہے۔ تو بیسکلی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک عارضی سے دلاسے کو ایک مستقل، ریگولر اور اسٹرانگ روزمرہ کی عادت میں کنورٹ کر دیا، تاکہ وہ جو حفاظت اور سکون کا احساس تھا نا، وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ اب ذرا گھر کی سچویشن کا ایک بیفور اور آفٹر موازنہ تو کریں۔ طوفان والی رات گھر کی پہلی حالت کیا تھی؟ ایک ڈراؤنا، تاریک اور پریشانی سے بھرا ہوا ماحول۔ لیکن جب سب گھر والوں نے مل کر روزانہ اس آیت کو پڑھنے کی عادت ڈالی تو تصویر بالکل بدل گئی۔ اب وہ گھر روزانہ کے سکون، آپس کی محبت اور ایک زبردست قسم کی پازیٹیو وائب کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ کتنا پاورفل میسج ہے کہ ایک مستقل روحانی عمل کسی بھی جگہ کے پورے ماحول کو کس طرح ٹرانسفارم کر سکتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں دادی جان کی اس بات پر جو سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اصل طاقت اللہ کی یاد میں ہے، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سچی بات ہے، یہ اس پورے ماخذ کا اصل نچوڑ ہے۔ ہم انسان نہ اکثر مٹیریل چیزوں میں یا دنیاوی سہاروں میں طاقت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن اصل، سچی اور ہمیشہ رہنے والی طاقت صرف اپنے بنانے والے کو یاد رکھنے میں ہے۔ جس دل میں وہ یاد بس جائے، پھر باہر کا کوئی بھی طوفان یا کتنا ہی گہرا اندھیرا کیوں نہ ہو اسے ڈرا نہیں سکتا۔ تو آج کے اس ایکسپلینر کو ہم اس سوچ کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اس اتنی سادہ اور پاورفل روزمرہ کی عادت کو اپنانے سے ہمارے اپنے گھر کا ماحول کیسے بدل سکتا ہے۔ آج کی سٹوری کے فیکٹس نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ ایک چھوٹی سی لیکن مستقل روحانی عادت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خوف کو مکمل سکون میں اور پریشانی کو خوشی میں بدل دے۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہم بھی اس سمپل سی عادت کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں تو ہماری لائف میں وہ کون سی زبردست اور حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہیں جن کا ہم خود تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں واقعی سوچنے اور کچھ پازیٹیو ایکشن لینے پر مجبور کرتا ہے۔